السلام علیکم ایوریون۔ تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ تو یہ ہمارا منا کا کھانا تھا جو ہمیں ملا تھا آئی تھنک رات کے ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ بس کھانا کھا کے ہمیں سب نے کہا کہ بھائی اعلان ہونے اسٹارٹ ہو گئے کہ آپ لوگوں نے جانا ہے اب عرفات، ٹھیک ہے۔ ہم سب سے صبح سے پریشان تھے بھائی سونے کے حساب سے نا، کہ بس سونا ہے ہم نے تو لیکن کچھ ہوا ہی نہیں اس طرح۔ انہوں نے ہم کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے جانا ہے فوراً عرفات، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، کوئی لوگ باہر بیٹھے تھے کیونکہ گرمی شدید تھی اور اندر خیموں میں بھی کافی گرمی تھی۔ جس یہ کہ جو ہوا پنکھے کے ایئر کولر چل رہے تھے وہ ان کے سامنے ہی چل رہے تھے، ان کو ہی ہوا آ رہی تھی جو وہ سامنے تھے، تو باہر بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ رش بھی کافی زیادہ تھا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نا جتنا رش تھا لیکن کھانا ماشاءاللہ لاتعداد میں بن رہا تھا، کوئی کھانے کی کمی نہیں تھی منا میں۔ ہاں عرفات میں تھوڑی تنگی تھی کیونکہ وہاں پہ اتنا کچھ خاص نہیں مل رہا تھا ہم کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگ بس تیاری کر کے نکل رہے تھے۔ تھوڑا میں نے سوچا آپ لوگوں سے منظر دکھاؤں آپ کو سارا اپنے خیموں کا۔ یہ دیکھیں بیگس وغیرہ لے کے نا سب لوگ نکل چکے تھے۔ اچھا میں نے یہی سنا تھا سارے حاجیوں سے کہ بھائی آپ لوگ بائی روڈ پہ بھی بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، بائی واک کر کے آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی بھی یہاں پہ سسٹم نہیں تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف ہو، لیکن یہاں پہ جو روٹس بنائے تھے نا وہ صرف ٹرینوں کے لیے ہی بنے ہوئے تھے۔ سب حاجی جو ہے نا ٹرینوں کی طرف جا رہے تھے۔ تو آئندہ سال جو ابھی بھی جائیں گے نا حج پہ، تو آپ لوگ اس چیز کا لازمی خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے نا اپنوں ٹرین پہ ہی جا سکیں گے جو گورنمنٹ کی طرف سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرین بھی صحیح رہتی ہے، آرام سے آپ چلے جا سکتے ہیں، لیکن جو بات ہے کہ جمرات کے لیے ہم تو خود ہی بائی واک گئے تھے، بہت آسان تھا وہ۔ ہاں واپسی میں گرمی کی وجہ سے تھوڑا ہمیں تکلیف ہو رہی تھی، لیکن کھڑا ہونا کرنا اس حساب سے نا جو منا اور جمرات کا سفر تھا نا تو وہ بہت کم تھا، ٹھیک ہے۔ تقریباً 3 کلومیٹر تھا، تو ہم 45 to 50 منٹ میں پہنچ جاتے تھے آرام سے جمرات۔ تو 3 دن ہم نے لگاتار ہمارا جانا ہوا وہاں پہ۔ کافی لوگ تو اس طرح لوگوں نے کیا تھا کہ یہ دیکھیں سارا جو روٹ بنایا تھا نا وہ سارا آلموسٹ ٹرین کا ہی تھا۔ میں نے سنا تھا کہ کافی لوگ جو ہے جا رہے ہیں کیا بولتے ہیں بائی روڈ واک کر کے، لیکن مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی نہیں دیکھا، بس یہ بسیں کھڑی تھی، پرائیویٹ کی بھی کافی بسیں کھڑی تھی ہماری طرف، لیکن جو روٹس بنائے تھے نا انہوں نے سارے جو ہے اچھا جو پرائیویٹ پہ بھی جاتے ہیں نا وہ بھی بیچارے گاڑی میں تو بیٹھے رہتے ہیں، لیکن بہت ٹائم لگتا ہے ان کو، 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں منا سے کیا بولتے ہیں مزدلفہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ بھلے آپ پرائیویٹ لو گورنمنٹ لو کچھ بھی کرو، تکلیف تو آپ کو آنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بسیں جا رہی تھیں، ہمیں انہوں نے روکا ہوا تھا کہ بھائی آپ لوگ روکیں۔ ماشاءاللہ سے بہت بہت خوبصورت تھا۔ میں نے یہ میوٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے پولیس والے ہمیں لپیٹ کر پڑھا رہے تھے سب کو، وہ انرجی نہیں تھی جسے لوگوں کو ہونی چاہیے، خاص طور پہ مردوں کو تو تیز آواز میں پڑھنا چاہیے لپیٹ کر، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ بہت کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ سب لوگ پڑھو، تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ سب کھڑے تھے وہاں پہ، اور یہاں پہ بہت سختی تھی بھائی، آپ کو جگہ جگہ رکنا پڑتا تھا، پھر یہ گروپس میں جانے دیتے تھے، اس طرح ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا انہوں نے بنا تھا۔ اچھا یہ بات ہے کہ آپ کو اگر نیو منا میں ملتا ہے نا جگہ، ٹھیک ہے، تو ٹرین اسٹیشن بالکل قریب ہے، لیکن انہوں نے دیکھ رہے ہیں ابھی سارا بند کر دیا تھا۔ رش دیکھیں کتنی زیادہ تھی ان دنوں۔ یہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں، لیکن میں نے پھر سے شیئر کی ہیں تاکہ جن لوگوں نے میری ویڈیوز پہلے نہیں دیکھی میں ان کو ڈیٹیلز میں پھر سے بتاؤں، تاکہ ان کو اچھی سی گائیڈنس مل جائے۔ اچھا میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی، ٹھیک ہے، کہ آپ 4-5 دن جو آپ کے حج کے ہیں وہ منا میں گزاریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن موسٹلی لوگوں نے یہی کیا تھا کہ بھائی منا میں 1 دن رہا، ٹھیک ہے، رات کے ٹائم تو رہتا ہی نہیں ہے ابھی، رش کی وجہ سے یہ ہمیں عرفات ہی بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے تو منا میں رہنے بھی نہیں دیا، کیونکہ ہم نے یہی سنا تھا کہ 1 دن پہلے منا لے کے جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو لے کے بھی نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ یہ ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس دفعہ آپ لوگوں کو منا میں لے کے جائیں پہلے، لیکن وہ رات رہ کے آپ نے پھر دوسری رات جانا ہے عرفات۔ پھر عرفات میں اچھا ماشاءاللہ سے مجھے بہت اچھی لگی ارینجمنٹ وہاں پہ، بڑے تھے، لیکن ایسیاں اتنی بہترین تھی کہ بس، لیکن میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن
مشکل ہی آپ کو کوئی تھوڑی سی نیند آئے، کیونکہ بہت رش ہوتی ہے. مطلب ہم جیسے جلدی جلدی گئے مزدلفہ میں کہ بھائی ہمیں جگہ مل جائے گی، ہم تھوڑا آرام کر لیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ساری رات لوگ آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ساری رات لوگ ہمارے اوپر سے گزر رہے تھے. کراسنگ چل رہی تھی ہمارے اوپر سے، آپ بلیو کریں گے ایسی حالت تھی. مطلب غصہ آ رہا تھا لیکن اب کیا کریں، لیکن اب اس وقت تو آ رہا تھا، لیکن اب یہی سوچتی کہ بھائی ان کا قصور نہیں ہے، ان کو جب ٹائم ملا تو اس حساب سے آگے چاہیے. لیکن ٹرینوں میں بھی یہی سارا سین تھا کہ آپ لوگوں کی لائنس بنانی تھی، اس حساب سے آپ نے کھڑا ہونا تھا. اسے ٹرین کی یہ کہ لائنیں میں ویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ٹرین میں آپ جیسے چڑھو گے نا 10 منٹ بھی بڑھیں کہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ جو آپ کی جگہ ہے، مزدلفہ آپ نے اترنا ہے، عرفات اترنا، جہاں پہ اترنا ہے آپ کو جلدی آپ پہنچاتے ہو، ٹھیک ہے نا. موسٹلی حاجیوں نے یہی کیا تھا کہ بھائی مزدلفہ سے ڈائریکٹ جمرات گئے تھے، جمرات کنکریاں مار کے ڈائریکٹ اپنے رومز پہ جا کے نا فریش ہو کے سو گئے تھے، ٹھیک ہے. کیونکہ قربانی جو ہے نا جیسے پتہ چلتا ہے پھر ہی آپ جو ہے طواف زیارہ کے لیے جاتے ہیں. وہ بھی ایک عمرہ کی ٹائپ ہی ایک ہمارا ہے، کرنا ہوتا ہے، حج کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں، لیکن ہم نے اس طرح کچھ نہیں کیا تھا. ہم لوگ اپنا کپڑے ہر چیز لے کر آئے تھے. ہم نے شاور وغیرہ بھی ادھر ہی لیا تھا، کیونکہ مینا سارا خالی ہو گیا تھا. لوگوں کو مطلب یقین کریں گے جتنی رش تھی نا، تو ہمیں تو یہی تھا کہ بھائی لوگ کیسے رہتے ہیں، گندگی ہو گئی. مطلب میں آپ کو سب بتاؤں نا کہ میں نے بڑا سنا تھا کہ بھائی بہت گندگی ہوتی ہے مینا میں، یہ لے کے جائیں وہ لے کے جائیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. واش رومس پھر بھی اچھے تھے، ٹھیک ہے، یوزیبل تھے. ہاں ضرور بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ضرور تھوڑا بہت ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ یوز ہی نہیں کر سکیں. پاکستانی لوگ جو جا رہے ہیں نا، میں ان کا بتا رہی ہوں آپ کو. اب مجھے پرائیویٹ کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن پاکستانی کا بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو بس مجھے جو مطلب ٹھیک ہی تھا، لیکن اب دیکھیں ہماری ایج اتنی نہیں تھی، ماشاءاللہ سے ہم نے اپنی جوانی میں ہی حج کر لیا تو برداشت تھی. لیکن یہ نا کہ مطلب سب سے جو پرابلم ہوا نا گرمی کا تھا، بہت زیادہ پرابلم. تو میرا اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ بھائی اب جانا ہے نا حج پہ تو اچھی موسم میں یا تو پھر جائے، تو پھر بندہ گورنمنٹ ہی لے لے. اگر نہیں جا سکتے تو پھر جو گرمی میں اگر ارادہ بنتا ہے نا تو پھر پرائیویٹ لے لے. کیونکہ بی او اے کیٹیگری میں نا ایک تو خوراک کا اچھا آپ کا خیال ہوگا، کیونکہ آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، جب دوسرا یہ کہ آپ کو اے سی ملے گی، تو وہ تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے. بس یہ اور کچھ نہیں ہے. اور عرفات میں بھی صحیح تھا، عزیزیہ میں بھی. لیکن یہ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو تکلیف دہ تھی، مطلب تکلیف دہ بھی نہیں بول سکتی میں، مطلب تھوڑا مشکل جو تھا وہ یہ تھا کہ عزیزیہ سے حرم آنا کافی نمازیں چھوٹ جاتی تھی، کیونکہ ہم تھک جاتے تھے بہت زیادہ ٹریولنگ کر کر کے ضرور. اور ہمارا پیکیج بھی شارٹ تھا، تو ہاں جن کا لانگ ہوگا ان کے لیے اچھا ہوگا، لیکن ہمارا 25 دن کا پیکیج تھا. تو ہمارا مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ آنا جانا پھر تھکان حج کی. ہمارا حج تھا تقریباً 12-13 سے سٹارٹ تھا، لاسٹ ایئر 2024 سے نا 11-12 سے اس طرح تھا. تو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ہم لوگ کی فلائٹ جو تھی 8 تاریخ کی تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا ہم تھکے ہوئے ہوں گے. ہم گئے پھر فوراً جا کے عمرہ کیا، 1-2 دن ہم نے نمازیں پڑھی، پھر ہماری جو ہے نا حج کی تیاری شروع ہوگی اور بسیں بند ہو گئی. یہ بڑا شوق. لیکن دیکھیں جو لوگ قریب ہوتے ہوں گے، بھلے ڈی کیٹیگری اے سی میں ہوں گے، جو پرائیویٹ والے ہوں گے نا، ان کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ وہ مسجد حرم کے قریب ہوں گے، وہ ساری نمازیں جا کے حرم میں پڑھ سکتے ہیں. ہمارے لیے تھوڑا ایشو تھا کہ ہم نمازیں ہماری مس ہو جاتی تھی تھکن کی وجہ سے. اگر ہم فجر اور تہجد پڑھ کے آتے تھے نا تو بہت تھک جاتے تھے، پھر ہمیں نیند چاہیے ہوتی تھی. پھر 12 تو بج جاتے تھے سوتے تو 11-12، پھر کھانا کھانا پھر جانا. تو مطلب ہماری جو ہے نا ظہر کی نماز موسٹلی مس ہو جاتی تھی. یہ دیکھیں چیکنگ لازمی ہوتی تھی، پھر یہ لوگ آپ کو اندر چھوڑ رہے تھے. تو یقین کریں گے میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں، کائنڈلی اس طرح نہ کریں، اللیگل نہ آئیں پلیز پلیز پلیز. بہت سختی تھی، تو لوگوں کی بہت ڈیتھ ہوئی تھی، اسی وجہ سے ہی لوگوں کے انتقال ہوئے تھے جو لوگ جو ہے اللیگلی آئے تھے. کیونکہ سختی بہت تھی، پہلے اس طرح نہیں تھا، کافی لوگ گھس آتے تھے. ابھی بہت سختی تھی. جو لوگ تھے سب کو یہ جن کے گلے میں جو ہے نا اپنے کیا بولتے ہیں، یہ مجھے نام نہیں یاد آ رہے، دیکھیں کارڈس جو تھے آئیڈینٹی آپ کے آئیڈینٹی والے، وہ لازمی وہ چیک کرتے تھے. یہ دیکھیں ہمارا جو عرفات کا بھی تھا وہ بہت دور تھا ڈی کیٹیگری والوں کا. یہ آپ دیکھ سکتے دور تھا جو ہے نا یہ پہاڑ جو ہے ہمارا، تو یہ تھوڑا تھا. لیکن اس سے ایشو نہیں ہوتا. آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ اس میں عرفات کے ہی میدان میں ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں. اتنی مطلب ہوا چل رہی تھی اس وقت، اتنی جیسے شام ہوئی نا، گرمی شدید تھی، ٹھیک ہے.
لیکن ہوا ماشاءاللہ سے اتنی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ خیمے بھی سے اڑ رہے تھے, لگتا تھا کہ بس اڑ جائیں گے. تو یہ کہ لیکن یہ کہ میں آپ کو دعا مطلب یہی کہوں گی, دعائیں کیا کریں آپ, کرنا لازمی کرنا جتنی ہو سکیں, اپنی دوسروں کی جتنی. اور میں نے آپ کو پتہ ہے میں جیسے آئی ہوں نا, میں نے دل سے جو دعائیں کی ماشاءاللہ سے میری ساری قبول ہو گئی. ہم نے کیا کیا, جیسے یہ 6 بج گئے تھے, مغرب سے پہلے پہلے آپ نے نکلنا ہوتا ہے نا. مطلب مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے جو ہے جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہوتی ہے. مطلب مغرب سے پہلے نہیں نکلنا, مغرب کے بعد مطلب نکلنا آپ نے, مطلب رہنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ رش اتنا تھا تو ہم لوگ نکل پڑے ٹرین کے لیے, ٹھیک ہے. تو بس آہستہ 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 کر کے نکل گئے. لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ بھلے آپ لیٹ سے نکلیں, پہلے نکلیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ کی طرح ہم بھلے پہلے بھی گئے نا تو پانی نہیں تھا واش رومس وہاں مزدلفہ میں. تو یہ تھوڑا آپ خیال رکھیے گا, جو بھی جائے واش رومس وغیرہ یوز کرنے تو تھوڑا یہ خیال رکھیے, بوٹلس وغیرہ اپنے ساتھ رکھے لازمی, ٹھیک ہے. ہم تو سویرے گئے, ہمیں جگہ بھی مل گئی, اور ہم نے سنا تھا کہ بھائی مزدلفہ میں کھانے بہت دیتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. بس ہمیں کیا ملا, ہم بھوکے تھے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو دیکھا نا, بس وہ جو ہم نے کھایا تھا نا سارے دن میں وہی کھائے تھے, چاول تھوڑے سے, جوس پیا تھا, بس کوئی اتنا وہ نہیں تھا. بریڈ تھی وہ صبح ناشتے میں نے کھائی تھی, ٹھیک ہے. تو مطلب واک بندہ اتنی کرتا تو دل ہوتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہے, ٹھیک ہے. خیر ہم وہاں گئے تو مزدلفہ میں ہمیں جوسز دیے, انہوں نے کیکس دیے اور کچھ اس طرح کی چیزیں, میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے حاجی ہمارے طرف سارے مطلب آ رہے تھے. لیکن ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے ان کا یہی تھا کہ ٹرین کب نکلے گی, جب آپ کا ٹائم پورا ہوگا عرفات کا. جیسے مغرب ہوئی, اذانیں ہوئیں, آئی تھنک اذان ہوئی نہیں, مجھے یاد نہیں اب آ رہا, مطلب جیسے وہ ٹائم تھا نا پھر ہی ٹرین نہیں چلی تھی. اور ماشاءاللہ سے ہماری جو ٹائمنگ تھی نا ایسی تھی کہ مطلب سیکنڈ میں شاید ہم لوگ چلے گئے تھے, ٹرین میں بیٹھ گئے تھے. تو ہم وہاں پہنچے, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ نیو ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے سارا, مطلب مزدلفہ میں انہوں نے کاٹ کے باقاعدہ نیٹس لگائی ہوئی تھی, جالیاں لگائی ہوئی تھی ہم لوگوں کو اندر رکھنے کے لیے. تو دیکھیں ذرا, یہ اس طرح کیا تھا انہوں نے انڈیا والوں کے لیے, پاکستانی والوں کے لیے, بنگلہ دیشی جو بھی ہیں لوگ, سب کے لیے یہ بڑا ایشو کیا تھا انہوں نے. پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا, پہلے بس کھلا میدان ہوتا تھا, آپ لوگ جہاں پہ جائیں سو جائیں, اس طرح. ابھی اس طرح کیا انہوں نے, ساری سیٹنگ چینج کی ہوئی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ٹرینیں آ رہی تھیں, پھر ہم ٹرینوں میں 10 منٹ ہمیں لگے تھے, ٹھیک ہے, میکزیمم ہاں. تو دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا, آپ یقین کریں گے, ہم مزدلفہ میں نماز پڑھ کے آپ نے چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. سب لوگ چلے جاتے تھے. ہمارے ساتھ یہ کیا انہوں نے کہ گیٹ ہی بند کر دیے, مطلب اس دفعہ مزدلفہ میں ہم ساتھ یہ کیا تھا. تو آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ جو ہوئی, تقریباً ساری رات کے جاگے ہوئے, ٹھیک ہے. ہمیں کہا کمی بس گیٹ کھل جائے گی ابھی, کیونکہ جیسے صبح کی نماز پڑھ کے نا آپ لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے مزدلفہ کے لیے. دیکھیں انہوں نے سارے راستے بنائے ہوئے تھے پاکستانی اور پوچھ رہے تھے بھائی انڈیا پاکستان ادھر ادھر جاؤ, ادھر اس طرح. تو دیکھیں ذرا یہ حال تھے. تو میں بتا نہیں سکتی آپ کو جو ہماری حالت ہوئی تھی. تقریباً 8:30-9 بجے ہم جو ہے نا, یہ ہمیں بس کھانا مل گیا تھا, پانی تھا تھوڑا بہت, اور یہ کارپیٹ بھی ہم لوگوں کو دیے تھے مزدلفہ میں. لوگ یہاں پہ کنکریاں پہ اٹھا رہے تھے. وہ سامنے کلاک ٹاور بھی نظر آ رہا ہے وہاں پہ جو ہمارا مکے میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو, 8:30-9 بج گئے تھے ہمیں کھڑے ہو کے. ہم اٹھ گئے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ دروازہ اتنا لیٹ کھولیں گے, تو ہم اپنی جگہ سے ہی نہیں اٹھتے. بہت حالت ہوئی تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. انہوں نے جو کیا تھا, فرسٹ ٹائم کیا تھا یہ. سب لوگ پچھلے سال والے حیران تھے کہ یہ کیوں اس طرح کیا, جالیاں کیوں لگوائی ہیں, پہلے تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا تھا. خیر اللہ کا شکر ہے کہ اچھے سے پھر بھی ہو گیا, لیکن یہ کہ تھوڑی بہت جو ہے تکلیف آئی تھی ہم لوگوں کو. یہ دیکھیں سارے حاجی بیچارے جو لیٹ سے آ رہے تھے نا, ان کے لیے بڑی تنگی تھی. کوئی تو سائڈوں پہ روڈ تھوڑے بنے ہوئے تھے, وہاں پہ بیٹھے. دیکھیں سامنے واش روم کی بڑی, میں بتا رہی ہوں نا, پریشانی تھی. پانی ختم ہو سکتا ہے لوگ زیادہ, تو یہ ان کا فرض ہے کہ بھائی ٹینکر وغیرہ اس طرح کا تو بندوبست ہوتا, لیکن اس طرح نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں بتا رہی ہوں ہم جیسے پہنچے ہیں ٹوائلٹ میں, پھر بھی پانی نہیں تھا. ہم تو 8-9 بجے پہنچ گئے تھے. بس یہ کہ لیٹ گئے تھے ہمارے لیے, بھائی کافی لوگ تو ماشاءاللہ سے ایسے بھی تھے کہ سو گئے تھے, لیکن ہمیں بتا رہے ہو ہمیں تو اس طرح نیند نہیں آئی. مطلب اتنی گرمی تھی مزدلفہ میں, عرفات میں نہیں تھی. مطلب ہوا کا کوئی جھونکا نہیں تھا, ایسی اتنی حبس, اتنی گرمائش, زمین سے نا گرمائش نکل رہی تھی. ہم گنہگار بھی بہت زیادہ ہیں نا, شاید اسی وجہ سے. اور بس اللہ ہی ہمیں معاف کرے, ہم انسان تو گنہگار ہے, ٹھیک ہے. بس دعائیں کرنی چاہیے ہم سب کے لیے کہ بھائی اللہ پاک ہمیں
ہدایت دے، سب کو ہدایت دے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو اپنے جو احرام کی حالت اس کا لازمی ہے لیڈیز کو خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا تھا کہ لیڈیز کا بھائی بال سارے نکلے ہوئے تھے، سے اسکارف سے ایسے گھوم رہی تھی۔ حل چلے وہ تو غلطیاں ہیں، لیکن جو انکمنگ ایئر جا رہی ہیں جن کو اویئرنیس سے لازمی اپنے دوپٹہ اپنی ہر چیز آپ نے خیال رکھنی ہے۔ دم لگتے ہیں بہت زیادہ، ہم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اویئرنیس نہیں ہوتی، تو یہ چیز کا بہت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنے اسکارف کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بال نہ نکلے اسکارف سے، آپ کا چہرہ صحیح طریقے سے ڈھکا رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حج میں تو آپ لوگوں نے چہرہ نہیں ڈھانکنا نا، تو مطلب جتنی آپ کر سکتی ہیں نا، جو آپ کا حج کا احرام کی حالت جو ہے آپ کو اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کے ہم سب نے نماز پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ساری ساتھ میں بھی جماعتیں ہو رہی تھیں، سب لوگ کروا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے سب نے ساتھ میں مل کے پڑھی تھی عشاء مغرب کی نماز، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے سوچا تھوڑا آرام، لیکن وہ ہو نہیں سکا، تو بس یہی تھا سارا۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ صبح ہو گئی تھی، یہ دیکھیں بالکل 8:30 بج گئے تھے، ہمیں انہوں نے رکھا تھا کھڑا کر کر کے، حالت خراب کر دی تھی۔ پھر جا کے دروازہ کھولا، پھر ہم لوگوں مطلب بہت حالت تھی ہماری، جگہ ہی نہیں تھی نہ بیٹھنے کی نہ اٹھنے کی، ایسی حالت تھی ہماری۔ تو بس پھر آہستہ آہستہ سب حاجی نکلے ہیں یہاں گیٹ سے، یہ دیکھیں بند تھی، تو پھر ہم لوگ پتہ نہیں کتنے بجے پھر جا کے، شاید رش کی وجہ سے، شاید کسی وجہ سے انہوں نے بس بند کر دیا تھا۔ ان کا نیا سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، ہر سال سعودی گورنمنٹ اپنا اپنا سسٹم کرتی ہے، اس حساب سے پھر ہم لوگوں کو کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ لوگ نکل جائیں بائی واک، نہیں، سارا ٹرین کا ہی تھا سسٹم۔ تو ٹرین بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ واک آپ لازمی، میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ لازمی ابھی سے واک شروع کر دیں، اور نہیں تو 30 سے 35 منٹ لازمی، ٹھیک ہے۔